قول خدا، قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آج سے چند دن پہلے سویڈن کے اندر قرآن کریم کو جلایا گیا، قرآن کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کو جلایا گیا اور سر عام جلایا گیا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر بڑی سی بڑی طاقتور قوم آئی اور بڑے سے بڑے ظالم حکمراں آئے، لیکن جنہوں نے بھی اللہ کے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ نے دھرتی سے ان کو مٹا دیا، اور جنہوں نے بھی اللہ کے قرآن کو نیست و نابود کرنا چاہا، فرمایا کہ اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ذلیل و خوار کر دیا۔ فرمایا کہ یہ قرآن، یہ اللہ کا کتاب ہے، یہ قرآن اللہ کا قانون ہے، یہ قرآن کل بھی معجزہ بن کر زندہ تھا اور آج بھی معجزہ بن کر زندہ ہے اور کل قیامت تک معجزہ بن کر زندہ رہے گا، اور جو قرآن کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن یہ ہماری شان ہے، یہ قرآن یہ ہماری جان ہے، یہ قرآن ہماری پہچان ہے، یہ قرآن ہمارا ایمان ہے۔ لیکن پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی قرآن کریم کو جلایا جائے یا قرآن کریم کی توہین کی جاتی ہے تو ضرور آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہوگی، یہ تکلیف ہونی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ تکلیف ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ میں صرف اتنی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی سی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایمانداری بات بتائیے گا۔ فرمایا کہ ایک اللہ کا قرآن جو ہمارے اور آپ کے گھروں پہ طاقوں پہ سجایا ہوا اللہ کا قرآن ہے، سالوں سال بن پڑا ہوا ہے، اس کو کھول کے دیکھنے والا کوئی نہیں، اس کو چومنے والا کوئی نہیں، اس کو سینوں سے لگانے والا کوئی نہیں، اس کا سننے والا کوئی نہیں، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں، اس کو سروں پہ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا کہ سالوں سال بن ہو کر پڑا رہتا ہے، طاقوں پہ رکھا ہوا اللہ کا قرآن رہتا ہے۔ فرمایا کہ اس بات کی تکلیف ہمیں اور آپ کو کب ہوگی؟ فرمایا کہ جب آج ہماری بچی کی شادیاں ہوتی ہے تو ہم دنیا کو دکھانے کے لیے اور دنیا کے رسم و رواج کے لیے ہم سب سے پہلے جہیز میں اللہ کا قرآن دیتے ہیں اور اللہ کے قرآن کو جہیز میں دینا فخر سمجھتے ہیں، لیکن اس کے زندگی میں اللہ کے قرآن کی تعلیم کو دینے میں فخر نہیں سمجھتے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ جب ہمارا بچہ، معصوم بچہ جب کانوینٹ پہ جاتا ہے پڑھنے کے لیے اور دو چار ورڈ جب انگلش کا بول دیتا ہے تو باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ماں کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، باپ بھی خوش ہو جاتا ہے، ماں بھی خوش ہو جاتی ہے اور لوگوں سے کہتی پھرتی ہے کہ دیکھو میرا بچہ نے کتنا انگریزی بولتا ہے، فاسٹ بولتا ہے۔ فرمایا کہ جب وہی بچہ مکتب جاتا ہے پڑھنے کے لیے اور جب مکتب سے پڑھ کر اللہ کا قرآن آتا ہے، نہ باپ پوچھتا ہے بیٹا کیا پڑھ کر آیا، نہ ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا پڑھ کر آیا، نہ بھائی پوچھتا ہے کیا پڑھ کر آیا۔ اس طریقے سے جو قرآن کریم کی ہمارے ذریعے توہین ہو رہی ہے، اس کی تکلیف ہمارے دلوں میں کب پیدا ہوگی؟ اور میں صرف آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جو آج ہمارے مسجدوں پہ اللہ کا قرآن طاقوں پہ طاق سجایا ہوا اللہ کا جو قرآن پڑا ہوا ہے اور اللہ کا قرآن جو مسجدوں پہ رکھا ہوا ہے، نہ نمازی کو توفیق ہوتا ہے، نہ حاجیوں کو توفیق ہوتا ہے، نہ مالداروں کو توفیق ہوتا ہے، نہ غریب اور امیر کو توفیق ہوتا ہے کہ 5 منٹ اللہ کا قرآن دیکھ لیں۔ فرمایا کہ مسجدوں پہ بھی جو اللہ کا قرآن بن پڑا ہوا ہے، اس بات کی تکلیف ہمیں اور آپ کو کب ہوگی؟ آج ہماری جوان بیٹیاں، فرمایا کہ آج کافروں کے گود پہ جا بیٹھی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کس وجہ سے گود پہ جا بیٹھی ہیں؟ اس کے زندگی میں ہم نے قرآن کی تعلیم نہیں دیا، اسلام کی تعلیم نہیں دیا، اس کے دلوں پہ اللہ کا خوف نہیں سکھایا، اس کو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں دکھایا، تو جس کی وجہ سے آج ہماری جوان بیٹیاں کافروں کے نطفے سے اولادیں پیدا کر رہی ہے، لیکن اس بات کا تکلیف ہمیں کب ہوگی؟ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے
اسلامی تعلیم سے دور، اللہ کے قرآن کے تعلیم سے دور ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس بات کی تکلیف ہمیں کب ہوگی؟ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آج ہمارے ذریعے ہمارے گھروں پہ قرآن کریم کی جو توہین ہو رہی ہے، اور آج ہمارے ذریعے اور ہمارے گھروں پہ جو قرآن کے تعلیم مٹ رہا ہے، ہمارے دلوں پہ احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے، آج ہمارے ذریعے جو ہماری نسلوں سے قرآن کی تعلیم نکل رہی ہے، اس بات کی تکلیف ہمیں کب ہوگی؟ یہ بات کو ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔